نہیں، آپ کی اطلاع کیا ہے؟ یہ وہاں پر موجود لوگ کر رہے ہیں یا افغانستان سے، ایران سے، ان سرحدوں سے کوئی دراندازی کا سلسلہ شروع ہو گیا؟ باڑ تو ہم لگا چکے ہیں، یہ ایگزیکٹلی کون کر رہا ہے؟ ان کو سپانسر کون کر رہا ہے؟ ان کو پیسے کون فراہم کر رہا ہے؟ لاجسٹک کون فراہم کر رہا ہے؟ اسلحہ کون فراہم کر رہا ہے؟ یہ ان چیزوں کو رسپانڈ تو آپ کی ایجنسیوں نے کرنا ہوتا ہے نا، کہ کون کر رہا ہے، اور وہ اس کو کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہیں. تو وہ الیکشن سے فارغ ہو جائے، الیکشن والا کھیل ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ رسپانڈ ہو سکے گا نا. تو پہلے تو فارم 45 اور 47 جو ہے نا، اس کا کھیل جو ہے وہ جب تک چل سکتا ہے وہ چلائیں. پھر اس کے بعد جب آپ کی ایجنسیوں کو فرصت ملے گی تو ان چیزوں کا بتائیں گے کہ کس نے مداخلت کی. ایک تو وہ روایتی جواب ہے نا جی، کہ ہم سارے الزامات اٹھا کے کسی ایک پہ لگا دیتے ہیں یا 2 پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ روایتی جواب نہیں، لوگ ثبوت مانگتے ہیں، اور یہ ثبوت بھی ایسا نہیں، ثبوت جو ہے نا وہ کنکریٹ قسم کا ثبوت چاہیے. اس طرح سے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا جس کے اوپر مرضی الزام لگا دیں اور کہہ دیں یہاں پہ انریسٹ ہے، اور آپ کے اپنے ملک میں انریسٹ ہے، اور صرف ایک صوبے میں نہیں ہے، 2 صوبوں میں کم از کم موجود ہے. آپ مولانا فضل الرحمان نے جو گفتگو کی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ، گزشتہ 1-1.5 سال سے ان کے لہجے میں تلخی بھی ہے، شکوہ بھی ہے، ان کی رائے بھی موجود ہے، ان کی نصیحت بھی موجود ہے. لیکن جو گزشتہ روز شکوہ جو ہے وہ بڑی حد تک بڑھا ہوا نظر آیا، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے. وہ یہاں تک کہہ گئے کہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. 6-7 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر خدا نہ خواستہ وہ اگر علیحدگی کا اعلان کر دیتے ہیں. اس قدر سخت بات مولانا فضل الرحمان کے لبوں پر آنا، کیا حالات ہیں بلوچستان میں جن کے تناظر میں انہوں نے یہ بات کی؟ ایسا ہے کہ چونکہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے تو میں خود اس معاملے میں بہت تکلیف میں ہوں. آپ کو ٹریول کرنا جو ہے بلوچستان کی اکثر اضلاع میں جو ہے مشکل ہو گیا ہوا ہے. آپ رات کو جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں نہیں جا سکتے. آپ اگر کراچی جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے کوئٹہ سے. آپ اگر جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان کا راستہ استعمال کر کے آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ انٹر ہونا چاہیں یہاں پہ اسلام آباد میں، تو آپ انٹر نہیں ہو سکتے رات میں یا شام میں. اسی طرح سے لولائی کا روٹ خطرناک ہو گیا ہوا ہے. تو ہر روٹ تقریباً جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. شام کو 2-3 دن جو ہے جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ماں فورسز کی چوکیوں پہ حملہ ہوتا ہے، شہادتیں ہوتی ہیں، اسلحہ لے جایا جاتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ ریزسٹنس بھی جو ہے نا وہ نہیں پائی جاتی. تو یہ عام ہر روز کے حالات ہیں. بلکہ 2 دن پہلے تو کوئٹہ شہر میں جو ہے وہ ایک فورسز کی چوکی پہ 4 راکٹ فائر ہوئے ہیں، اور یہ میرے گھر سے زیادہ 2 کلومیٹر ہوگا. تو اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر ہم تکلیف میں تو ہوں گے سارے. اس ساری صورتحال میں جب مولانا یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر سنوائی بھی نہیں ہو رہی، اس پر بیٹھنے کے لیے، بات سننے کے لیے، رائے جاننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے، اور اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنانے کے لیے آپ کو رجوع کر رہی ہے، مولانا فضل الرحمان ہم آج کی تاریخ میں کیا سمجھیں؟ کیا آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کا حصہ ہیں جو کہ رمضان سے 2 دن پہلے یہاں پر ایک اکٹھ کرنے جا رہی ہے، اور عید کے بعد ایک جوائنٹ سٹریٹجی کے تحت پوری پاکستان میں احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے؟ آج کی تاریخ تک ہم کسی جوائنٹ اپوزیشن کا حصہ نہیں ہیں یا جوائنٹ الائنس کا حصہ نہیں ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم باوجود یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو ہم درست سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم جو ہے نا وہ پبلک کے سامنے رکھتے ہیں. مگر ہمارے آپس کے جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، ہم آپس میں کوئی جگ ہنسائی نہیں چاہتے. ہم یہ 2 قدم کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. ہم اگر کہیں پہ چلنا ہوگا تو پھر اس میں جو ہے نا پہلے آپس کی جو معاملات ہیں، آپس کی جو ریزرویشنز ہیں، اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. جب وہ ایڈریس ہو جائیں گے، اگر ایڈریس ہو گئے تو ہم یقیناً ساتھ چل پائیں گے، اور اگر ایڈریس نہیں ہوئے تو ہر پارٹی الگ. اس سے مراد ہم یہ سمجھیں کہ آپ کہ اگر ایک مشترکہ حکمت عملی سے آپ حکومت کے قدم اکھاڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فیوچر میں کس کو کیا ملے گا؟ کیا یہ باتیں ہیں جن کو طے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ملنے کا، یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا یہ ہمارے میڈیا کے دوست جو ہے نا وہ بات کو ادھر لے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اور کیا جو ہے نا نہیں ملے گا. نہیں، کس کا کیا کردار ہوگا؟ کس کا کیا کردار ہوگا؟ الائنس میں جائیں گے، اگر فریش الیکشن لیتے ہیں آپ اتحادی. اگر ملنے کا اتنا شوق ہوتا، اگر چیزوں کے ملنے کا اتنا شوق ہوتا تو کیا آج کی کمزور حکومت میں جو ہے وہ JUI کو سب کچھ نہ مل گیا ہوتا یا سب کچھ نہ لے لیا ہوتا؟
ایسا نہیں ہے. ہم نے 26th امینڈمنٹ میں بھی صرف اپنے ایجنڈے کو، اپنے منشور کو آگے بڑھایا ہے. کوئی ہمارے اوپر جی، اس وقت باتیں چل رہی تھی کہ بتا مولانا سکتا کہ اسد محمود کو بلوچستان سے الیکشن لڑوا کر شاید بلوچستان کی حکومت بھی دی جا سکتی ہے. اس قسم کی بھی کوئی آفر ہوئی تھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی؟ نہ کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی آفر کرے. اس طرح کی ایکسیپٹنس تو اور بات ہے اس کی، مگر کسی کی یہ جرت بھی نہیں ہے کہ کسی نے یہ آفر کیا ہو. یہ حکومت جو ہے نا، حکومت جو ہے ایک مصیبت، آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت ہے، یہ ایک امتحان ہوا کرتا ہے، اور آپ کو، اللہ کو بھی اس کے لیے جواب دینا ہوتا ہے اور پبلک کو بھی اس کا جواب دینا ہوتا ہے. یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے. جب ذمہ داری ہوتی ہے تو اس طرح سے کمزور ماحول میں ذمہ داریاں نہیں لیا کرتے.